سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد شاید آپ حضرات کو کچھ اس معاملے میں تجربہ ہو اور آپ کو ذوق ہے گارڈننگ کا یا پھول وغیرہ کا بیک یارڈ میں تو اکثر لوگوں کے تھوڑا بہت باغیچہ ہوتا ہے کہ اگر گارڈن کو آدمی متواتر دیکھ بھال نہ کرے تو اس میں کچھ جنگلی پودے پیدا ہو جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں لگتی ہیں، اور اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے، ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے سارا گارڈن جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھو، صاف کرو۔ ہاں ہم لوگ ظاہر کی طرف تو توجہ دے دیتے ہیں، کافی حد تک اس میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے تو اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور یہ بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ جیسے میں نے مثال سے آپ کو بتایا کہ گارڈن میں اگر جنگلی پودے لگ جائیں پورے گارڈن کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے باطن میں دیکھ بھال کرنے کی نہ وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے بڑے عجیب قسم کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے سارا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن کہتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں، یہ جنگلی پودے جس طرح پھیلتے ہیں تو اس طرح گناہ پھیلتے ہیں انسان کے اندر، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس اپنے ظاہر پہ صحیح ہے، لیکن اندر جو گناہوں کا جال پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ اس میں ہم نے توجہ نہیں دی، اندر کی طرف کوشش ہی نہیں کی اس کو صفائی کرنے کی، یا سوچا بھی نہیں کبھی۔ اور جو کامیابی آخرت کی ہے وہ ظاہر پر نہیں ہے دوستو، وہ آخرت کی کامیابی جو ہے باطن پر ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ باطن پہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ظاہر کی جو کوشش ہے وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ ظاہر کے اور باطن کے گناہ جو ہیں ایسے ہیں کہ پھیلتے ہوتے پھر انسان کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بڑا عام ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن ہوتا بہت خطرناک ہے وہ،
باطنی گناہ میں ایک میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے بہت عام ہے ہمارے یہاں کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنسنا، تانے دینا، مذاق اڑانا، باتیں ماننا بہت عام ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، صفات دی ہیں، تو کسی میں اگر وہ صفت نہیں ملتی ہے، وہ اسے کمتر ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ طعنہ کیا جاتا ہے، اس کو برا کہا جاتا ہے، بڑے اچھے انداز، عجیب عجیب اندازوں سے انسان اس پہ طعنے مارتا ہے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ، اور ان کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ کسی وجہ سے اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دے دی، اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس پہ طعنے مار دیں، دیکھو اس کو، لک ہٹیں، لک۔ ہاں، ایک ایسا انداز بن گیا ہے انسان، بڑے اچھے اچھے لوگ، نمازی، پرہیز صاحب، سب یہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی گناہ نہیں، یہ گناہ ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی مسلمان کو اگر تم زنا کرتے دیکھو، شراب پیتے دیکھو، ڈاکے ڈالتے دیکھو، چوری کرتا دیکھو، انتہا درجے کی برائیاں کرتا دیکھو کسی مسلمان کو، تو حکم یہ ہے کہ نہ صرف اس کو برا کہو بلکہ اپنے سے افضل سمجھو۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اس کو، برا ہے، سب کچھ ہے، ہم نمازی ہیں، نماز کی طرف جا رہے ہیں، ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، کتنا مشکل ہے، دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور گناہ یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ابھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ظاہر نظر، ہاں جو گناہ کر رہا ہے وہ تو برا ہے ہی، اس کو تو ہم برا سمجھیں گے، لیکن ذات سے اس انسان کو برا سمجھنا، حقیر سمجھنا، دل میں خیال آ جائے اس کے بارے میں کہ یہ یار بڑا گندا آدمی ہے، ایک نفرت سے پیدا ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ اندر کا بہت بڑا گناہ۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ واقف ہیں، سید طائفہ کہا جاتا ہے ان کو، یعنی تمام اولیاء اللہ کے سردار کہا جاتا ہے، کتنے مقام کے بزرگ ہوں گے اور کیا مقام ہوں گے۔ تو ایک گزر رہے تھے، دیکھا ایک فقیر نما آدمی محتاج سا بیٹھا ہے، ظاہر ہے لوگ اس کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہے، فرماتے ہیں کہ میری دل میں اس کو دیکھ کے ایک خیال آیا، کتنے بڑا انسان ہے، ایک خیال سے آ گیا کہ یار یہ بیٹھا ہے، کچھ کام دھندہ ہی کر لیتا ہے، ویسے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے یا محتاجی کر رہا ہے، کوئی برا خیال نہیں، حالانکہ یہی سوچا کہ کوئی کام وام کرتا تو اچھا تھا نا، بجائے اس کے کہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے یا لوگ اس کو مدد کر رہے ہیں، بس اتنا خیال آیا، بات ختم ہو گئی۔ شام کو گیا، رات کو جب سوئے تو سونے کے بعد دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے، ایک تھال لے کر آیا ہے، تھال پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، اور کہتا ہے اللہ حضرت مجھ فرمائے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بھائی میرے لیے کیا لے کر، کھائیں حضرت، یہ آپ کے لیے کھانا ہے۔ تو کہنے میں نے کپڑا جھوٹایا تو مردار کا سڑا ہوا گوشت تھا، اور اتنی بدبو تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے کہا یہ میں کھاؤں، میرے لے کر آئے؟ تو اس نے کہا صبح تو کھایا آپ نے، اب کیا ہو گیا نہیں کھائیں گے؟ تو ابھی تو آپ کھا کے آئے ہیں، یہ مردار کا گوشت بڑے مزے سے کھا رہے تھے، اور اب کیا ہو گیا، آپ نہیں کھا رہے اس کو؟ وہ سمجھ گیا، آنکھ کھل گئی۔ صبح کا انتظار کیا، اس آدمی کے پاس پہنچے جس کو فقیر محتاج سمجھ رہے تھے، اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا بزرگ تھا۔ وہ ہمیں کیا پتا کسی کے بارے میں، دیکھیں۔ تو ابھی وہ پہنچی تھے تو انہوں نے کہا کیا بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی دعا توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، جب واپس چلا جائے آئندہ سے کام نہ کرنا۔ کہتے ہیں اس قدر شرمندہ ہوا میں اپنے اس فعل پر، کتنے مقام کا آدمی وہ کیا سمجھا تھا، دیکھیں، اور کتنے بڑا آدمی تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ ہے باطن کے گناہ. وہ تو وہ لوگ تھے کہ الحمدللہ جو ہر وقت اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے والے، اور ہم اور آپ تو ہیں کیا؟ تو گناہ دکھا دیے کہ گناہ تو ایسا ہے، گناہ تو یہ ہے. دیکھیں یہ عام ہمارے لیے بڑی معمولی بات ہے، بس ہم سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت پہنچے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، بس یہ کیا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. میرے بھائیو، صحیح آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یاد رکھیں انسان کو بہت احتیاط سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. آخرت کا معاملے کو اتنا آسان نہ سمجھیں، آسان نہ سمجھیں. بڑا سخت حساب ہے آخرت کا، اور یہ جو باطن کا حساب ہے اس پہ تو ہم محنت ہی نہیں کرتے، اور اس پہ تو کوئی آج تصور بھی نہیں اس چیز کا کہ کوئی باطن بھی ہے جس کے لیے کوئی تزکیہ کیا جاتا ہے یا کوئی تصفیہ کیا جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی محنت کی جاتی ہے. اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے چلو بھائی ہم اب صوفی بنیں گے، اللہ والا بنیں گے، کوئی کشف ہوگا، کوئی کرامات ہوگا، کوئی شیخ بن جائیں گے، کوئی بزرگ بن جائیں گے، کوئی نام ہوگا، خانقاہیں بنائیں گے. یہ تو یہ ہے، کیسے ختم ہو جائے گا؟ جب آپ ایک باغ کی حفاظت نہیں کریں گے تو جنگلی پیدا ہو جاتے ہیں، جب آپ اندر کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی. تو یہ اس سے بھی آگے اسٹینڈرڈ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ تو مسلمان کی بات تھی، کسی کافر کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، حقیر نہ سمجھو، بلکہ اپنے سے افضل سمجھو انجام کے لحاظ سے. یہ کافر کے بارے میں. کافر کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی کافر ہے، تو اس وقت بھی ایسا خیال دل میں نہ ہو کہ یار یہ تو کافر ہے، چھوڑو، نہیں انسان ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجام کے حساب سے سوچو. اس وقت وہ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دور ہے، اس کو تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ حقارت سے مت دیکھو اس کو بھی. کیوں؟ انجام دیکھو. کل کیا پتا کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اس کی بخشش ہو جائے، اور ہم جو ہے ہمارے پاس ایمان ہے، کل ہم فارغ ہو جائیں اور کافر ہو جائیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں. اصل کامیابی تو کس پر ہے؟ انجام پر. ایک بزرگ گزارے تھے تو تماش بین ہوتے ہیں لوگ، دیکھ کے ہنسنے لگا، کہتا ہے کتا بھی اچھا ہے تیرے سے. تو صلی اللہ علیہ کو اس نے کہا، تو وہ تو اللہ والا تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتا تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں تو بالکل ناراض نہیں ہوا. اگر میرا انجام ایمان کے ساتھ ہوا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا انجام ایمان کے ساتھ نہ ہوا تو کتا مجھ سے اچھا ہے، بالکل کتا مجھ سے اچھا ہے. تو ہمیں کیا پتا کہ کل اس کا ایمان ہو جائے اور ہمارا ایمان نہ ہو؟ کیا پتا ہم کلمہ پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں. کتنی احتیاط سکھاتا ہے. مجھے ایک یہاں واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے کابرین میں ہے بہت اچھے بزرگ، اور ان کی ایک خاص پہچان بھی ہے، حضرت مولانا ظفر علی عثمانی، اور ایک مولانا شبیر عثمانی ہیں. ان کے بڑے ایک وجہ سے مشہور ہے کہ ایک نے ایسٹ میں جھنڈا رکھا تھا اور ایک نے ویسٹ پاکستان میں جھنڈا رکھا تھا، جو تقسیم ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی. تو بڑے اکابرین میں ہیں، بڑے بزرگوں شمار کیا جاتا ہے ان کا. تو پاکستان سے کچھ دنوں کے بعد واپس انڈیا گئے، تو اپنے گاؤں میں گئے جہاں ان کے گاؤں تھا یا شہر تھا. تو ان کے دوست تھا بنیا، سلام دوست تھا، بیٹھنا اٹھنا ہوگا ان کو، مل جل کے تو رہتے ہیں کافر مسلمان سب. ان کے چلو اس سے ملتے ہیں جا کے. اسے ہی واقعہ سنا رہا ہوں، آپ دیکھیں کدھر ہے. تو وہ جب گئے دیکھ تو ملا نہیں، تو بھائی کدھر گیا؟ اس کے گھر گئے تو گھر والوں نے کہا جی وہ تو مولانا وہ تو بہت سخت بیمار ہے. کہ بہت سخت کیا ہوا اس کو؟ کہتے جی وہ تو اس کونے میں رکھا ہوا ہم نے الگ، وہ چھوت چھات ہوتی ہے نا ہندو میں تو بہت زیادہ، وہ کونے میں پڑا ہے جی، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے، بہت سخت بیمار ہے، ہم وہیں چھٹی کی ہوئی اس کی. کب سے؟ کہتے بہت عرصہ ہو گیا. میں تو ملوں گا، ہماری مذہب میں تو یہ نہیں ہے چھوت چھات. ہم تو توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، بیمار کر دے گا تو کر دے گا، شفا دے گا تو شفا دے گا، ہمیں تو اس چیز کرنی ہے. میں تو ملتا ہوں اس سے، میرا دوست ہے، کافی دن ہو گئے مجھے ملا نہیں. کہتے ہیں ہاں ملا ہے، آپ کی مرضی ہے. تو ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں.
وہ گئے, اس کی چتپائی پہ لیٹا تھا. انہوں نے دیکھا مولانا کو, تو پہلے بڑے حیران ہو گئے, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں تو بیمار ہوں. دور نہیں, وہ ساتھ بیٹھ گئے کرسی پہ. کبھی تو بیمار تو کیا ہوا؟ تیرا حال پوچھنے آیا, کیسا ہے تو طبیعت, میں حال وال پوچھا, مزاج پوچھیے اس کو, طبیعت خوش کیا اس کو. تو وہ بہت حیران ہوا کہ نا میں تو آج عرصے کے بعد کسی انسان سے بات کر رہا ہوں. میں تو بالکل بیماری کی وجہ سے, چھوت کی بیماری سمجھ کے مجھے تو الگ کونے میں پھینک دیا. مجھے کھانا بھی ایسے دیا جاتا ہے, بانس ہوتا ہے نا بانس, اس میں کھانا کچھ لپیٹ کے بانس کے ذریعے میں تب پھینک دیا جاتا ہے, تو پھر میں اس کو کھاتا ہوں. میرے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا, عزیزوں نے چھوڑ دیا, اولاد نے چھوڑ دیا. میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ آپ مولانا آپ مجھے ملنے آ گئے, عجیب بات ہے. ہم تو اس چیز میں کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھیں چھوٹ چھاتا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال آپ آرام کریں, سویا. بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی. تو مولانا اٹھنے لگے تو کہنا بیٹھ جائیں, 2 منٹ ذرا ساتھ بیٹھیں. بیٹھ گئے. کہتے مولانا بات میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کیا بتاؤ؟ کہتے اس بیماری سے مجھے احساس ہو گیا آج کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے اور آپ کا مذہب سچا ہے. آج ثابت ہو گیا. بہت دھوکے رہا ہماری زندگی میں. بابا ایک کرم فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر لیں. تو سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. دیکھیں اخلاق کی بات. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے ہاتھ پکڑا, انہوں نے کیا چھوٹ ہاتھ پڑھ کے کلمہ پڑھایا. اللہ کی شان دیکھیں آپ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یعنی اب ساری زندگی جو بتوں کے آگے جھکا رہا, نہ ایک نماز پڑھی, نہ قرآن کی تلاوت کی, نہ کوئی رمضان دیکھا, نہ کوئی عمرہ کیا, نہ کوئی حج کیا. ایک نماز میں جا کے جمعہ اس نے کبھی نہیں پڑھا. چتپائی پہ لیٹے لیٹے الحمدللہ اس کی ٹن ہوئی اللہ کے فضل سے, اور اس میں کلمہ پڑھ لیا. ساری زندگی کے گناہ جتنی بھی شرک تھا سب ختم ہو گیا, اور بغیر کسی عبادت کے وہ جنت میں پہنچ گیا. مالک ہے, وہ خالق ہے, قادر ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ تو گندا ہے, میں اچھا ہوں, تو بہت برا ہے, بس میں یہ کرنے لگا ہوں, میں نے بڑے نیک کام پہ ہو گیا ہوں, فلاں ہو گیا ہوں. دیکھیے ایک اخلاق والے آدمی نے جا کے کسی سے ملاقات کی, تھی ایک سنت ادا کی نبی پاک کی. بیمار ہے, جاننے والا ہے, کوئی بھی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہم اس سے کیا تعلق؟ ایمان اللہ دیتا ہے. ہم تو اپنے مذہب کے مطابق چلیں, ہم میں کس قسم کا غرور اور فخر ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں, اس کو خود پتہ نہیں کہ ہم کل ایمان کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے. میں تو لاسٹ سانس تک یہی اسٹرگل کرنی ہے. جس طرح ساری زندگی کے بت پرستی اور سارے گناہ اس کے ایک طرف رکھ دیے گئے, اسی طرح کوئی گناہ انسان سے ایسا ہو جائے تو ساری زندگی کے جو نیکیاں اور قرآن اور حج عمرے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. تو اس کے لیے اب یہ تو جو عبادت اتنی بڑی ایک معمولی چیز تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, میں ایسی بات تو نہیں کر رہا, لیکن سب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں, کیا ہم میں یہ حرکتیں نہیں کرتے؟ ہم لوگ بہت زیادہ حرکت کہتے بھی نہیں تو خیال بھی آئے گا, جو بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑی بہت توفیق عطا فرما دیں, نماز کی یا بھیج دیں. ویسے دنیا اپس اینڈ ڈاؤن کسی میں اللہ نے روز دی ہے, کسی میں علمیت میں دی ہے, کسی میں دی ہے, حسن میں دی ہے, مال میں دی ہے, اولاد میں دی ہے, کسی چیز میں بھی دی ہے. تو کسی چیز سے دوسرے کمپیئر کر کے آدمی دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یار یہ تو ماشاء اللہ تو اچھے بھی نہ سمجھیں, بس ذہن میں آ رہی ہے چیز ایک ایسی سوال آ رہا ہے کہ بس ہم بہتر ہیں, یہ تو دیکھو کیا کر رہا ہے بیٹا, تاش کھیل رہا ہے, شرم نہیں آتی اس کو. اکثر دیکھا ہوگا بڈھے لوگ بہت کرتے ہیں, اور تمہیں شرم نہیں آتی, تاش کھیل رہے ہو بیٹھ کے, بے حیا, نماز ہو رہی ہے, تم نوازان ہو رہا ہے. حالانکہ پتہ چلے یہ تبلیغ نہیں کر رہا, بلکہ کیا ہے, یہ شو مار رہا ہے, آپ کو بڑا ہی دکھا رہا ہے. ورنہ سمجھانے کا سٹائل جو ہے اسلامک وے تو ڈفرینٹ ہے. یہ تو ہے ہی نہیں آپ کسی کو تم کیا ہے, یہ دیکھتے تو تماشے بھی نہیں کر رہے ہو, نماز پہ تم نہیں جاتے, یا دیکھو بے شرم لوگ ہیں, شرم نہیں آتی جی. وہاں سے کہتے ہیں لوگ تاکہ سن رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا معاشرے میں. صبح شام یہی چیزیں دیکھیں, کسی کو اللہ نے توفیق دے دی اور دوسرے کو بالکل بیکار سمجھتے. وہ کل تم کیا تھے, تم کس حساب پہ تم کیا تھے جو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی.
کون ہے یہاں پہ اتنا بڑا عارف باللہ؟ کون ہے؟ جنید بغدادی سے کوئی بڑا مجھے بتائیں صوفی ہے؟ اتنی حفاظت کے باوجود ان میں ایک خیال پیدا ہو گیا، اور اتنی بڑی سزا ان کو بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، سزا دکھا دی ان کو، یہ کھا، یہ دکھا دی اس طرح کہ اگر تو توبہ نہ، تجھے توفیق میں توبہ دیتا تو مرنے کے بعد جنید صاحب آپ کو یہی ملنا تھا، یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی، فلاں وقت نے فلاں آدمی کے بارے میں یہ سوچا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ایک چیز یہ الحمدللہ کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں ہم کہ یہ اتنی چیزیں ہیں، اور پھر ہم اس کے علاج نہ کریں، یہ تو بہت ہی حماقت والی بات ہوگی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں نہانے دھونے کو اندر، جیسے ہے نا آدمی جسم کہتا ہے بھائی سب سے پہلے مکان بنائے گا تو آدمی پوچھے بھائی واش روم کدھر ہے، پوچھتا ہے آدمی، پوچھتا کہ جی یہ انسٹ ہے آپ کے لیے تو کمرے میں لگا دیا ہم نے، بڑا خوش ہوتا ہے واش روم ہے، ضرورت پڑے گی صبح نہائے گا، صفائی کے جسم کو۔ تو کاش اندر کے بارے میں نہیں ہم سوچتے کہ ہم سوچیں کہ اس کا واش روم کیا ہے، فرشتے فوراً کہاں جائیں گے، جا ذکر یہ ماسک میں فجر کے بعد اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ جا، معاشو ہو جائے گا، بالکل گناہوں کو صاف ہو جائے گا۔ لیکن شوق کس کو ہے؟ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، بس ہم نے فلاں کر لی ہے، جی ہم تو تہجد گزار آدمی ہیں، تو اس کو کون صاف کرے گا، اس کو کون واش کرے گا؟ بتاؤ، یہ تو وہیں جمع ہے۔ یہ کوئی ہمارا آپشن نہیں ہے کہ بھئی، یہ ہمارا آپشن نہیں ہے کہ ہم ہمارے یہاں غسل خانہ ہونا چاہیے، واش روم ہونا چاہیے کہ ہم پھر نہیں، کمپلسری ہے یہ، کیونکہ ہم نہائیں گے، جمعہ ہے، غسل کریں گے، نماز پڑھیں گے، کمپلسری ہے، خوب چمکیں گے، سوپ لگائیں گے اور شیمپو لگائیں گے، چمک دمک کے باہر نکلیں گے، واہ کیا بات ہے جی، کیسا آدمی جا رہا ہے، لباس پہنیں گے، امام پہنیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ تو فرشتے کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتوں اگر شکل ختم ہو جاتی ہے، وہ اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنا صاف اور شفاف ہے، کتنا نورانی ہے۔ الحمدللہ جس طرح صبح شام گرمی کے زمانے میں ہم نہاتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں غسل دیا ہے کہ اتنے خطرناک اندر تمہارے جراثیم ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک اتنے گناہ اندر جمع ہو جاتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی جڑی بوٹی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تمہیں یہ توفیق نہ دیتا کہ تمہیں کہہ دیتا کہ جاؤ صبح اور شام ذکر کرو میرا بیٹھ کے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام میں نے تمہیں دیا ہے کہ میں نے تمہیں توفیق دے دی ہے کہ میرے نام کو جاؤ ذکر کرو تاکہ میں تمہیں صاف کر دوں، دھو دوں تمہیں۔ یہ ہے ذکر کا مقصد۔ یہ تو مرنے کے بعد آدمی آنکھ بند ہو جائے گی، خدا کی قسم، تو زندگی بزرگ کو دکھا دی گئی چیز ہم ہوں گے کسی سامنے۔ ہاں الحمدللہ وہ لوگ جن کو بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ جو صبح اور شام ذکر کرنے والے لوگ جو ہوں گے تو وہ تو ان کے تو چہرے چمک رہے ہوں گے، فرشتے بھی حیران ہوں گے کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ نادے تو ہوتے تھے اندر سے، اپنے گئے اللہ اللہ کیا، جو صبح کا گناہ تھا سب صاف ہو گئے، پھر شام کو گناہ چمڑ گیا تو صبح پھر اللہ نے واش روم کھولے ہوئے تھے، لوگ جاتے تھے شوق سے بیٹھتے تھے، ہم نے مسجدوں میں ذکر جاری کیے ہوئے تھے، جن کو سینس تھا، سمجھ تھی، جن باتوں کو سمجھتے تھے کہ ہم نے قرآن میں کہا ہے، اپنے بزرگوں کی مثالیں دی ہیں، ہم کو سمجھایا ہے، ان کے شعور جاگ گئے تھے، تو وہ تو ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور کوئی کسی پہ احسان تھوڑی کرتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے آتا ہے، جو نہیں آتا کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، کس پہ احسان ہے؟ بلکہ آنے والوں کو تو اللہ کا بے انتہا شکر کرنا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی ہے اور وہ جا کے کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے صاحب، کتنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، کہاں کیسے وضو کریں یار، کیسے نہ انتظام نہیں ہو رہا۔ تو اگر کہیں سے وہ پانی کا انتظام کر دیتا ہے تو ہم کہیں یار کتنا بڑا احسان ہے آپ کا، ہمیں آپ نے پانی تو دے دیا، تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ چلو جاؤ صبح شام ذکر کر لو، میں تمہیں صاف کر دوں گا۔ ہم بستر پڑے رہے، گند نہیں ہے ہمارے اندر، خدا کی قسم اگر اندر چیر کے دیکھا جائے ہمارے اندر، وہ تو ایک دفعہ سوچا تھا جنید بغدادی نے کسی کے بارے میں، میں ابھی تو ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں جو اس کو تو ہم تصور نہیں کر سکتے، عام بات ہے، ذرا اس کی شکل تو دیکھو یار، ان کو دیکھو کیا کرتے، عام بات ہے، بالکل پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اندر اتنا گند جڑی بوٹیاں جمع ہو گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اچھا پھول بھی لگایا اس میں، کوئی گلاب بھی ہے، کوئی چمپا بھی ہے، کوئی چمیلی بھی ہے، کیونکہ جڑی بوٹی میں کیا پتہ چلتا ہے اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو اچھا پھول بھی نظر نہیں آتا اس میں۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ کہ آپ اللہ نے شعور تو پیدا کر دیے، اگر اس نیت سے آپ کام کر رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں ہم لوگ، اللہ کے کرم اور فضل کا انعام ہے اتنا بڑا، کم از کم اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دے دی ہے، نہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ تو مزید یہ کہوں گا کہ آپ نے آپ کو مستعد کریں اس چیز میں کہ
کہ اگر ایسی موت آ جائے کہ ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، الحمدللہ صبح آپ نے آ کے ذکر کیا، سارے گناہ آپ کے جو اللہ نے دھو دیے. اللہ کا بات ہے، کل انسان ثقالتن قلب ذکر اللہ، حکم ہے اللہ کا جس جو آیا صبح. اور اس تصور میں کوئی انسان رہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دور میں خصوصاً، کہ یہاں میرے اندر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یا عورت کوئی مرد، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں. چاہے کتنے ہی بڑے، میں کہتا ہوں جنید بغدادی سے کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے کسی لائن میں کتنا ہی بڑا انسان ہے، اور وہ یہ سوچ کے ذکر نہیں کر رہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی. میں نے 5 ڈاؤن مائنڈ، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف انسان نہیں، بلکہ میں تو یہ لفظ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تو نظر اٹھا لی ہے. وہ تو کچھ سوچ بھی نہیں رہا کہ میرے لیے یہ مجھے ضرورت ہے بھی غسل کی یا نہیں ہے، اور وہ بائی پاس کر رہا ہے ذکر کو. یہ سوچتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، I'm all right، میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے قرآن کی بات کو کہ تم گناہوں میں بھرے ہو. پھر قلوب ہمارا جو کہتا ہے کہ تمہارے قلوب کے اندر کیا ہے، بیمار ہو، مریض ہو تم، فساد نہ ہونا، اس کو ہم بڑھاتے رہیں گے اور تم اس کو صفائی نہیں کی. یہ بیل کی طرح پھیلتی ہے، جیسے ایک بیل ہے نا، گندی بیل ہوتی ہے نا، کسی پودے پہ لگا دو وہ بیل پھیلتی رہتی ہے. تو گناہ پھیلتے رہتے ہیں. اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے اللہ کے اس پیغام کو سمجھو میرے بھائی. روز جنازے اٹھتے ہیں، دیکھو بالکل اس دھوکے میں نہ ہو کہ ہم بالکل اندر سے پاک صاف ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گناہ نہ ہو. بس فضل یہ کرے آدمی کہ آج سے تیسے الحمدللہ جس طرح بھی ہو آدمی صبح اور شام کی ڈیوٹی رکھ لے اپنی، یہ تو مجھے کرنا ہی ہے، یہ تو میں نے کرنی، اس کے علاوہ تو میرا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. کوئی چیز نظر نہ آئے آپ کو، یہ ظاہری جتنی ہے. یہ ایک چیز بالکل صاف میں بتاتا ہوں آپ کو، کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ کون اچھا ہے، جیسے ہم سب تزکیہ کر رہے ہیں، تصفیہ کر رہے ہیں، تو کیا معیار ہے ہمارا کہ یہ آدمی صحیح ہو رہا ہے؟ یہ تہجد پڑھنے لگا ہے ماشاءاللہ، اس نے امامہ مان لیا ہے جی، یہ داڑھی لگائی ہے جی، یہ تو ماشاءاللہ جماعت میں آنے لگا ہے، یہ تو فرض جانے لگا ہے، فلاں کر رہا ہے. یہ نہیں ہے، نہیں ہے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، سنیں، نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بر، آپ نے سوال کیا، چھوٹا سوال کیا، ان البر، نیکی کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کیا ہے. صحابی ہے، اس کو بھی نیکی کا نہیں پتا. سبحان اللہ، یعنی کتنے آپ نے ڈیپ تھے یہ لوگ، اس کو نیکی کا نہیں پتا. ان البر یا رسول اللہ کو پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحابی پوچھ رہے ہیں نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ ان البر یا رسول اللہ کہ نیکی کیا ہوتی ہے، کون کس چیز کو میں نیکی سمجھوں میں کروں؟ کہتا تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، نماز نہیں پڑھتا تو تہجد نہیں کرتا تو فلاں نہیں کرتا، وہ سب کرتا تھا، لیکن وہ کہنا ہے نیکی. اللہ اکبر، یعنی اطمینان نہیں ان کو کہ شاید نیکو کی ہے ایک چیز، نیکی جو بیچ میں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہی، کس کو ہم نیکی سمجھیں، تہجد کو سمجھیں، نماز کو سمجھیں، عمرے کو سمجھیں، حج کو سمجھیں، کس چیز کو ہم نیکی سمجھیں. اور اتنے سے جواب دیا میرے اللہ آقا نے، سبحان اللہ، پورا دین بتا دیا. دوستوں آنکھ کھل جانی چاہیے ہماری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن خلق. کوئی سی عبادت کا جواب نہیں دیا انہوں نے، کہ اگر نیکی جاننا چاہتا ہے تو نیکی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ تیرا اندر کا جو خلق ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، اخلاق بہتر ہونا چاہیے. یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ بہت کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی، ہے تو اصل یہی چیز، لیکن اس وقت جب اس تناسب سے ہم اس کو لے کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اس حساب سے لے کے پیش ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اپنی مرضی سے ہم نہ لگائیں جی ہمارے پاس یہ نمازیں، یہ بالکل بہت بڑی چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے عبادات، اس میں کون شک کر سکتا ہے، لیکن ضائع بھی تو کر رہے ہیں ہم اس کو. کیا اسی طریقے سے ہم پیش کریں گے؟ اللہ کہا یہ سب عبادت بہت عظیم ہے، لیکن یاد رکھو ان عبادتوں کو میرے سامنے جب پیش کرو تو ہاتھ سے پیش نہیں ہوں گے تمہارے مال، منہ سے پیش نہ کرنا، نگاہوں سے پیش نہ کرنا. ان ساری عبادات کو تم نے کس سے پیش کرنا ہے؟ قلب سلیم سے میرے سامنے پیش کرنا ہے یا نہیں؟ مولانا سے پوچھ، یہ ہے کہ میرے پاس آؤ تو کیا لے کر آؤ؟ ہوں گی یہی عبادات جو ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ نماز روزہ حج بڑی چیز ہے، یہ رمضان آ رہا ہے بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ سب کچھ لے کے آنا ہے میرے سامنے. جیسے ایک آدمی فائل پیش کرتا ہے نا کسی بڑے آفس کے سامنے،
کہنا فائل اس طرح لے کے آنا، اللہ یہ سب لے کے آنا، قبول ان تمام چیزوں کو اس وقت کروں گا جب وہ جس برتن میں تو لے کے آئے وہ کون سا برتن ہو؟ قلب سلیم ہو۔ تو قلب سلیم کا مطلب ہے کہ قلب سلیم وہیں بننا تو دنیا میں، یہاں نہیں بنے گا، اس میں ڈال، دل کو اتنا خوبصورت کر دے کہ ہر نماز تیری اس میں بند ہوتی چلی جائے، اللہ ایسا بینک بن جائے تیرا دل، اتنا خوبصورت تیرا بینک ہو جائے دل کہ جو چیز تو نیکی کرے اس میں جمع ہوتی چلی جائے۔ تو صاحبی نے کہا یہ نیکی کیا ہے؟ یہ نیکی ہمیں تو بتائیں۔ انہوں نے کہا نیکی میں بتاتا ہوں تجھے، وہ کیا ہے؟ حسن خلق ہے تیرا، کہ تیری لوگ تعریف تیری ظاہر سے نہ کریں، بڑا عبادت گزار لوگ تیری تعریف اس طرح کریں کہ سبحان اللہ، اس کی زبان دیکھو تو کتنی میٹھی ہے، اس کی باتیں سنو تو کتنا پیارا ہے، جب بھی ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے تو محبت سے سنتا ہے۔ آج تک ہم نے سنے نہیں کسی کو برا کہہ رہا ہو، کسی کی برائی کر رہا ہو، نخرے کر رہا ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، تواضع ہو، اخلاق ہو، گھر ہو یا باہر ہو، ہر آدمی اس کی کس کی تعریف کرے؟ اخلاق کی کرے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری نمازوں کی تعریف ہو، ہماری سجدوں کی تعریف ہو، ہماری چیزوں کی تعریف ہو، بس دنیا دیکھے تعریفیں ہو رہی ہوں جناب، ہر جگہ تعریف ہو ہماری ظاہر سے۔ سبحان اللہ، کون کرتا ہے؟ ہنستے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھو جی بڑے نمازیں پڑھتا ہے، فلاں کام کر رہا تھا، پھر نماز پڑھتا ہے کیسی زبان دیکھو جی، ابھی گالی دے رہا تھا باہر کھڑا ہو گیا، ابھی دیکھو جی اس کی غیبت کر رہا تھا، ابھی فلاں کو اس نے ایسے کہا، ابھی دیکھو جی بچے کو تھپڑ مارا، تبھی دیکھیں اس کے دل میں کیا خیال آیا تھا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ساری محنت ضائع کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو اس کے لیے بھائی وہی کرو جو بتایا گیا اللہ کے نبی نے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دارالعلوم نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی بتایا، کونوا مع صادقین، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور ذکر اللہ شروع کر دو، سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہاں سے ملتی ہیں چیزیں، یہ چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، اور کوئی در نہیں ہے اس کا۔ کسی اللہ والے کے پاس صحیح نیت سے جاؤ کہ ہم انسان بنے، ہماری برائیاں ختم ہوں اور ہمارے دل کی صفائی ہوتی چلی جائے، اور اللہ کے واسطے، اپنے واسطے، اور اللہ کے فضل کو سمجھتے ہو، کرم کو سمجھتے ہو، صبح اور شام کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑو۔ صبح نہیں نہاؤ گے تو شام تک وہ گند پھیل جائے گا، پھر بڑا مشکل ہوگا شام کو نکلنا، ساتھ کے ساتھ صاف کرتے چلے جاؤ۔ اور یہ دعویٰ کوئی کرتا ہے کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں، بس وہ تو ہو گیا شیطان، مجھے تو ذکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی، میرے اندر کوئی گند ہی کوئی نہیں جی، مجھے ہمیں نہیں کچھ فرق، ٹھیک ٹھاک ہے جی، ہم تو بڑے فرسٹ کلاس ہیں، ہمیں کہاں گند ہے جی، ہمیں کیا صفائی؟ نہیں، یہ حکم دے، سب سے گندا اپنے آپ کو سمجھے، سب کو اپنے سے افضل سمجھے، اور یہ سمجھنا اور ہے، اور حقیقتاً دل میں آ جانا اور بات ہے، حقیقتاً دل میں آ جانا اور بات ہے، جس میں ایکٹنگ نظر نہیں آتی، حقیقتاً میں حیران، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اب تو ٹائم نہیں ہے تب آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا واقعہ۔ بڑے بڑے آدمی کو آپ دیکھیں وہ تو حیران تھے، وہ بڑے بڑے مجموعے جو سب سے بڑا آدمی کہتے ہیں یار یہ تو میں ہوں، کہتے میں یہ سمجھنے میں، آپ یہ سمجھ، میں تو آپ سے پہلے یہ چیز سمجھ رہا ہوں، میں تو خوش شرمندہ بیٹھا ہوں اس چیز میں۔ مجھے کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ بالکل مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کر لیں آپ، ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں، ایسے انسان سے دوستی کر لیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے فات اترنا شروع ہو جائیں گے بیچ میں۔ کوئی محنت اس میں نہیں ہے، اس میں سب محنت اتنی ہے کہ صبح شام کا ذکر اختیار کرو اور کسی اللہ والے کو صدق دل سے اس نیت سے دوست بناؤ، اس کے ساتھ کوئی کاروباری نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، واحد اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے مجھے محبت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے مجھے بیٹھنا بٹھا دے، اللہ اس مجھے قریب کر دے۔ خود حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا اللہ مسلک حبک کا ہو جو حبک کا حبک، کتنی بڑی حدیث ہے، اللہ اپنی محبت دے، اپنے پیارے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت مجھے عطا فرما، ایسی امن مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ والوں کی محبت تو مانگ رہے ہیں، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ یہ یاد رکھنا ایک بات دوستو کہ اگر قدم نہیں اٹھاؤ گے تو یہ کوئی غسل خانہ نہیں ملے گا آپ کو جو ہمیں صاف کر دے۔ اس کے لیے تو ہمیں جانا ہی پڑے گا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ والوں کے پاس، اور واحد اس لیے کہ کل موت آنی ہے، اور اگر یہ گن ہمارے ساتھ چلے گئے، اگر کیا جائیں گے، یہ قبر میں جائیں گے، یہی نکلیں گے اندر سے چیزیں جو ہیں الحمدللہ، اور ذکر کر کے جائیں گے، ایک گن نہیں ہوگا الحمدللہ، نور ہی نور جائے گا۔ کہاں سے صاف کر کے ہم نے یہیں سے نکال دیا، کچھ توبہ سے نکل گیا، کچھ اللہ کے ذکر سے نکل گیا، خود رونا آ جائے گا، خود خوف آ جائے گی، خود گری آ جائے گا انسان کے۔
دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.